اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں کچھ ہفتہ بار تھی، نہیں تھی گھر پہ، میں نے 54 آیات تک یعنی 54 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا۔ آج میں 55 آیات سے شروع کر رہی ہوں، اور اس میں بھی بنی اسرائیلوں کا بیان ہے اور ہمیں بھی نصیحت ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ دوست ان لوگوں کا ہے، اور رسول وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نمازیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، ہم راکعون اور رکوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میں دوست ان لوگوں کا ہوں، رسول بھی ان لوگوں کا دوست ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، یعنی 5 وقت نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنے وقتوں کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دولت ان کے پاس ہے تو زکوٰۃ پوری دیتے ہیں۔ وہم راکعون اور رکوع کرتے ہیں، یعنی رکوع کرتے ہیں، رکوع یعنی سجدہ بھی وہ کرتے ہیں، مگر رکوع جو ہے تو اہل کتاب بھی رکوع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو دوست رکھتا ہے، جو وہ لوگ دوست ہیں اللہ کے اور رسول کے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے، یعنی 5 وقت کی نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھے، اور استطاعت ہے، پیسہ ہے یا طاقت ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یعنی مسجد میں جاتے ہیں یا گھر میں رکوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ دوست ہیں اللہ کے اور رسول کے، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یہ ان لوگوں کے دوست ہیں۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو گروہ ہے، یہ گروہ یعنی یہ ڈلا اللہ کا ہے، اور یہ گروہ جو اللہ کا ہے، ہم الغالبون اور یہ غالب رہے گا۔ اگر بہت بھی ان پر سختیاں آئیں، جیسے آپ نے پاکستان میں دیکھ رہے ہو کہ PTI پر بہت سختیاں آ رہی ہیں، بہت تکلیفیں آ رہی ہیں، مگر اللہ ان کا دوست ہے اور رسول ان کا دوست ہے، اور یہ غالب رہیں گے اور یہ غالب آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ دوسری رکوع شروع ہوتی ہے، یہاں بھی بنی اسرائیلوں کو خطاب ہے اور ہمیں نصیحت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو اگر ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا ومن الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو مت پکڑو ان لوگوں کو دوست جو پکڑتے ہیں دین تمہارا مذاق اور ہنسا مذاق سمجھتے ہیں۔ اے لوگو اگر تو ایمان لائے ہو تو مت پکڑو ان لوگوں کو دوست، ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جو تمہارے دین کو ہنسا و مذاق سمجھتے ہیں، یعنی تم یہ تبلیغ والے جو جاتے ہیں، جو ہنستے ہیں، یہ پنڈوکڑے والے یہ ان کو کہتے ہیں، اور اسی طرح وہ تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، کھیل کود کا سامان سمجھتے ہیں تمہارے دین کو۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، یعنی یہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، ان کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے۔ والکفار اولیاء، یہ کافروں کے دوست ہیں، یہ کافروں کے دوست ہیں، یعنی مشرک وہ جو بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے، مگر چونکہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، یہودیوں نے بنایا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی یعنی کفر کرتے ہیں، مگر یہ جو ہے تو یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ جو ہے تو ہندو جو ہے جو وہ شرک کرنے والے ہیں، اور یہ دوست ہیں ان کے، یہ جو اہل کتاب ہے یہ ان کے دوست ہیں سوائے مسلمانوں کے جو قرآن کو ماننے والے ہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے والے ہو، ایمان تمہارے پاس ہے۔
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور یہ پکڑتے یہ جس وقت آواز دی جاتی ہے نماز کے لیے تو یہ پکڑتے ہیں دین تمہارا ہنسا مذاق میں. جب اذان دی جاتی ہے اذان دی جاتی ہے یعنی 5 وقت کی مسجدوں میں جب اذان دی جاتی ہے تو یہ اذان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کبھی ہندو جو کافر ہندو جو ہے مشرک ہے تو کہتے ہیں، اور مسلم پھر استغفر اللہ بھونک رہے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، تو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہاری آواز وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جس وقت تم اذان دیتے ہو مسجد میں تو یہ پکڑتے ہیں تمہارے دین کو کھیل و تماشا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس طرح بے شک یہ قوم ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ قوم ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتی. قل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، آیا تم ہم سے کیوں انتقام لیتے ہو؟ یعنی ہمارے ساتھ، یعنی آپ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ کافر کر رہے ہیں، یہود نصارہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر دور میں جو قرآن کو پڑھا جائے تو کہتے ہیں کہ اسی دور کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. تو یہ کہتے تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو، تم ہمیں سے کیوں انتقام لیتے ہو مگر کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. وما انزل الینا، وہ جو نازل کیا ہے ہم پر، وما انزل من قبل، وہ جو نازل کیا ہم سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کہو محمد ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہم سے کیوں انتقام لیتے ہو، بدلہ لیتے ہو؟ اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں. تو ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور نازل کیا جو ہم پر، یعنی ہم قرآن پر ایمان لائے، اور وہ جو نازل کی ہم سے پہلے یعنی تورات انجیل جو بھی کتابیں پہلے آئی ہم ان پر بھی ایمان لائے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک بہت زیادہ ان میں ہے جو نافرمان ہے، اس میں جو بہت ہے وہ نافرمان ہے. ان کا آگے قصہ انشاءاللہ یہ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے. بنی اسرائیل کے قصے سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ آگے میں انشاءاللہ یہ تشریح کروں گی، اگر جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.